جاری پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا سندنا مولانا محمد المعلم الجود والکرم وعلى آله الكرام وعلى وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نہ تخت و تاج نسیم و گوہر کی بات کرو، نہ تخت و تاج نسیم و گوہر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو. اور حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، بشر کے بھیس میں لاکل بشر کی بات کرو. اور سمجھ سکے نہ جو اسرار ایکم مثلی، سمجھ سکے نہ جو اسرار ایکم مثلی، وہ کم نظر ہے کسی دیدور کی بات کرو. حضرات محترم، آپ حضرات اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ محفل سجائی بسائی رچائی گئی ہے. امتیاز صاحب نے جو اس محفل کا انعقاد کیا ہے وہ شادی خانہ آبادی کے موقع سے تحدیث نعمت کے طور پر اس محفل کو سجائی گئی ہے، منعقد کی گئی ہے. لہذا ہم سب پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اپنے حبیب مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طوفین میں کل ہونے والی شادی کو بحسن و خوبی انجام پذیر فرمائے اور ان کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول عطا فرمائے، اور دونوں حضرات کو ہمیشہ الفت محبت مودت مروت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، وقت کم ہے، آپ حضرات دیکھ چکے، تقریریں سنے اور بارہا سنتے رہتے ہیں. میں بھی آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوں. اگر آپ کہیں تو حصول برکت کے لیے 2-3 شعر نعت پاک کی آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیں گے؟ بولے انشاءاللہ. لپر ہمارے نعت کے اشعار آ گئے، اشعار آ گئے، مطلب کہ بولیے سبحان اللہ. کہ لپر ہمارے نعت کے اشعار آ گئے، اشعار آ گئے. کہ لپے ہمارے نعت کے اشعار آ گئے، اشعار آ گئے. ایسا لگا کہ سامنے سرکار آ گئے، سرکار آ گئے. ایسا لگا کہ سامنے سرکار آ گئے، سرکار آ گئے. اور پیدا ہوئے حضور تو سب نے کہا، سب نے کہا کہ پیدا ہوئے حضور تو سب نے کہا، سب نے کہا. دونوں جہاں کے مالک مختار آ گئے، مختار آ گئے. دونوں جہاں کے مالک مختار آ گئے، مختار آ گئے. اور یا پھر شیر کہ کس کی مجال جو گئے مردہ حضور کو، مردہ حضور کو.
پڑھ اللهم صل على سيدنا سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله الكرام بارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. میں نے جس آیت کریمہ کی بلکہ پوری سورت کی تلاوت کر کے آپ کو اور اپنے آپ کو مشرف کیا. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور حق کی وصیت فرمائی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت فرمائی. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی قسم کھا رہا ہے زمانے کی، والعصر، کس زمانے کی قسم کھا رہا ہے؟ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کی قسم کھا رہا ہے. اس زمانے کی نہیں، اس زمانے کی قسم کھا رہا ہے. اس کی تشریح اور اس کی تفسیر خود قرآن مقدس کی دوسری آیت کریمہ فرماتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، یہ قسم ہے اس شہر کی اے محبوب، آپ اس شہر میں جلوہ فرمائیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمانے کی قسم کیوں کھا رہا، آخر کیا وجہ ہے کہ پروردگار عالم اس زمانے کی قسم کھا رہا؟ اس لیے کہ اس زمانے کو نسبت ہے ہم سب کے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، اور جس کو نسبت حاصل ہو جائے، جس کو لگاؤ حاصل ہو جائے، جس کو تعلق حاصل ہو جائے، جس کو محبت حاصل ہو جائے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، وہ شے کیا ہے؟ ممتاز ہو جایا کرتی ہے. اسی وجہ سے ہم لوگ بھی کیا ہے؟ تمام امتیوں میں ممتاز ہے. کہہ دیجیے سبحان اللہ. الا الذین آمنوا والعصر، زمانے ہے قسم کی، ان الانسان لفی خسر، لیکن انسان گھاٹے میں. کیا فرماتا اللہ؟ انسان گھاٹے میں. انسان گھاٹے میں کیوں ہے؟ چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی انسان کو ہم دیکھیں تو انسان کی عمر کم ہو رہی، اس کی زندگی کم ہو رہی. گھاٹے میں کوئی ماں کا لال ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ انسان جیسے جیسے اس کی بڑھتی ہے ویسے ویسے آج جو ہے ترقی کر رہا ہے، وہ آج زیادہ دن جیے گا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عمر اس کے لیے مقرر فرمائی ہے، اگر اس میں سے دن ختم ہو رہے تو انسان گھاٹے میں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ والعصر، یہ قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان کیا ہے؟ گھاٹے. آپ نے ابھی تقریر سنی، کہاں کہاں کی بات آپ نے سنی، اچھی باتیں بھی سنی، اچھی ہی بات تھی. باتیں اچھی ہوتی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، جو باتیں ہو وہ اچھی ہی ہوتی ہیں، لیکن انسان کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور عطا فرمایا، انسان کو تمام مخلوق میں افضل و اعلیٰ بنایا ہے، تمام مخلوق میں اچھی فکر دیا ہے، اچھی سوچ دیا ہے، اچھی عقل دیا، اچھا بنایا.
تمام مخلوق سے افضل بنا ہے۔ آگے ارشاد فرماتا ہے پروردگار الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیے۔ ایمان کی بات ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دورنگی چھوڑ دے، دورنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ لیکن آج بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسا ماحول دیکھا ویسی روش پہ چلنے لگے، یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ فلانے بھی صحیح ہے، خارجی بھی صحیح ہے، رافضی بھی صحیح ہے، گویا کی جتنی بھی جماعت ہے سب صحیح ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان بنی اسرائیل تفرقت على 73 ملة وتفترق على 73 ملة كلهم في النار الا ملة واحدة۔ کہ قوم بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے اور میری امت کے 73 فرقے ہوئے ہوں گے۔ آج دیکھ لیجیے ہے بہت سارے فرقے، آپ غور کریں، آپ کو معلوم ہو۔ تو اب ہم یہ بتائیے کہ ہمارے کہنے سے یا آپ کے کہنے سے ایسا ہو سکتا ہے؟ اتفاق ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرما دیا ہوگا، اب تو ہونا ہی ہے۔ ہاں لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ وہی جماعت جنتی ہوگی الا ملۃ واحدہ ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگی، جو تابعین کے طریقے پر ہوگی، جو اولیاء کاملین کے طریقے پر ہوگی، جو بزرگان دین کے طریقے پر ہوگی۔ تو حضرات محترم، ہم سلسلہ در سلسلہ، پیڑھی در پیڑھی دیکھتے جائیں کہ کون سی جماعت بڑی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہی جنتی جماعت ہوگی جو اہل سنت والجماعت ہوگی، ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگی، اور جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی، طریقہ بمانے سنت پر ہوگی، جو صحابہ کی سنت پر ہوگی، وہ جنتی جماعت ہے۔ وہ جماعت کبھی صحیح نہیں ہو سکتی ہے جو یہ بھی کہہ دے کہ ہاں یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ نہیں، آپ کو اگر یقین ہے، اگر آپ کو معلومات ہے، آپ کو جانکاری ہے، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ اس بات کی کھوج میں رہیں، اس بات کی تلاش میں رہیں، اللہ اس کے رسول کو گواہ کر کے کہ ہمیں اس جماعت کے ساتھ ہونا ہے جو ایک روش پہ چل رہی ہے، وہی جماعت سے۔ اب کچھ خرابیاں جو ہے وہ ہوتی رہتی ہیں، تو اسے ہمیں نہیں دیکھنا، ہمیں اپنا کرتویہ کرنا ہے، ہمیں اپنا عمل کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگی جینی ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت میں جینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، جنہوں نے مان لیا، جنہوں نے محبت کیا، جنہوں نے عقیدت رکھا، جنہوں نے تعلق رکھا۔ ایمان لانا مانے مان لینا، ایسا نہیں کہ ابھی عثمان شاہ یہ کہہ رہے تھے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا
الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی خوب درود و سلام بھیجو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تکرار فعل ہے یہاں پہ، سلموا تسلیما، سلم اسی مادہ سے آتا ہے اور تسلیمہ اسی مادہ سے آتا ہے، یہ تکرار فعل ہے، تو کیا ہے خوب پڑھو۔ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہر طریقے سے پڑھتے ہیں، لیکن ایک جماعت ایسی ہے جو ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ اپنے کو بھی سلام کرو، جو پہچان میں آئے اس کو بھی سلام کرو، اور جو جس کو نہ پہچانو اس کو بھی سلام کرو۔ بات بالکل صحیح ہے، جو جس کو نہیں پہچانو اگر وہ ایمان والا دکھے تو اس کو بھی سلام کرو، لیکن جب نبی کی بات آ جائے اور سب لوگ یہ کہیں کہ ہاں سلام پڑھو، کہے گائے کے لیے سلام پڑھو، پڑھ لی ہے کہ نہیں؟ ایک طریقے پہ آپ چلے، محبت کا اگر ہم اظہار کرتے ہیں، محبت کا اگر ہم ثبوت پیش کرتے ہیں، مانتے ہیں قرآن کو، تو ہم وقت مانتے ہیں، ایسا نہیں۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ اگر آپ کو کوئی حاجت پیش آ جائے تو آپ چلے جائیں، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ مت ہے کہ نہیں، آپ ایسا مت۔ تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل۔ تو ایمان ایک ایسی مضبوط رسی ہے جس کو یوں آپ نہ سمجھ لیں کہ بس ہم نے منہ سے بول دیا اور ہو گئے، ایسا نہیں۔ ایمان نام ہے اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کا۔ زبان سے آپ اقرار جو کر رہے ہیں تو دل سے اس کی تصدیق بھی ہونی چاہیے۔ اگر ہم زبان سے اقرار نہیں کر رہے ہیں لیکن دل سے تصدیق نہیں کر رہے ہیں، بلکہ موقع ملتے ہی ہم اگر مکر جا رہے ہیں، تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ بہت سارے لوگ یہ کہیں گے، وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ لوگ یہ کہیں گے آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، لیکن اللہ فرماتا ہے وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں ہیں، ہم نہیں کہتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں تو آپ کہیں گے کہ یہ مولانا کا آپس میں تعلق خراب ہے اس لیے ایک دوسرے کی چھانٹ کروا ہے، لیکن ہم آپ کو قرآن کے حوالے سے بول رہے ہیں۔ ایسے لوگ تھے اس زمانے میں تھے جو یہ بولے تھے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اس کے دل میں، قلب کی جمع کیا ہے؟ قلوب ہے، مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مرض کو اور بڑھا دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان کے لیے دردناک عذاب۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا پتہ ہے، ہم نے اپنی طرف سے ایک لفظ، اور اسی کی تفسیر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پوری سورت نازل فرمایا ہے، سورہ منافقون۔ آپ پڑھیں گے، اللہ فرماتا ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اذا جاءك المنافقون، کہ جب منافق آئیں گے تو کہیں گے قالوا نشهد انك لرسول الله، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے واللہ یشہد، شہادہ یشہد والے گواہی دینا سب لوگ جانتے ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون،
بے شک منافق جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب منافق جس کو کہتے ہیں وہ آپ سمجھ لیجیے پہلے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو مومن کو سمجھنا پڑے گا، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کافر کو سمجھنا پڑے گا۔ جیسے انسان میں 3 کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مرد اور ایک ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے بیچ والا جو آپ لوگ جانتے ہیں، جو نہ مرد ہوتا ہے نہ عورت ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ایک ہوتا ہے مومن اور ایک ہوتا ہے کافر اور ایک ہوتا ہے منافق۔ اب کہیں منافق نہیں ہوتا ہے، کیا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کا نزول فرما دیا ہے کہ منافق ہوتا ہے اذا جاء المنافق ہو۔ منافق ہوتا ہے اس زمانے میں تھا جو سب سے افضل زمانہ ہے، جس زمانے کی قسم کھائی گئی ہے، تو کیا آج نہیں ہوں گے؟ بے شک ہو سکتے ہیں، ہمارے آپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں، اور وہ ہمارے جب ہمارا کوئی کام ہوتا ہے تو اس میں اپنا کام نہیں، گھر والے کی کیا مرضی ہے، ان کو کتنا وقت ہے وہ اپنا کریں گے۔ ہر جگہ یہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ اپنی بات نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر یہ ابھی کہتے یہ ختم کرنا ہے، مجھے ختم کرنا ہے تو ختم کر دیں، کوئی بات نہیں، لیکن ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بول رہے ہیں زبان سے کچھ اور لیکن ہمارے دل میں کچھ اور، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں میں کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ ان کے دلوں میں مرض ہے، یہ فرمایا اللہ نے، فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، تو اس کے مرض کو اور بڑھا دیا ہے نا، اس کی بدعقیدگی کو اور بڑھا دیا۔ یہ مرض کیا تھا؟ آگلے نہیں پڑ گئے تھے، تھوڑا نہیں ہو گیا تھا، یہ مرض یہ تھا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اس کی فکر اچھی نہیں تھی، اس کی سوچ اچھی نہیں تھی، اس کا سمجھنا اچھا نہیں تھا۔ جیسے مان کے چلیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب پہ مطلع فرمایا۔ نبی کے معنی ہوتے ہیں غیب کی خبر دینے والا۔ اب اگر کسی کی سوچ یہ ہو کہ نبی غیب نہیں جانتا، یا نبی پر سلام نہیں پڑھو، یا نبی کو پیچھے کا علم نہیں ہے، بولنے کے لیے تو اچھی بات ہے، بہت ساری بولتے ہیں، لیکن اگر ہمارے دل میں ایسا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے بھی یہ حکم لاگو ہو جائے۔ میں کسی کا نام نہیں لے لیتا، کوئی بھی انسان ایسا ہو تو اس کے لیے یہ حکم لاگو تھا۔ اللہ فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے وہ گھاٹے میں نہیں۔ تو اب جو ایمان اچھی طریقے سے لائیں گے، اور ایمان کہتے ہیں اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کو، تو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے۔ اب اچھے عمل میں آ جائیے۔ یہ جو امتیاز صاحب محفل سجائے ہیں اور آپ لوگ اللہ اس کے رسول کے کلام کو سن رہے ہیں، قرآن کو سن رہے ہیں، حدیثوں کو سن رہے ہیں، تو یہ اچھے عمل ہے کیا؟ بالکل اچھے عمل ہے، اس میں کوئی کلام نہیں۔ ابھی سارے لوگوں سے آپ نے سنا، یہ اچھے عمل ہے۔ آپ جانتے ہیں اگر آپ کو اللہ کے ایک بات، اللہ کے رسول کی ایک بات معلوم ہو جائے، قرآن کی ایک آیت معلوم ہو جائے اور اس کے مطابق آپ زندگی گزارنے لگے تو پروردگار عالم ہو سکتا ہے آپ کو جنتی بنا کے۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اللہ کیا فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل۔ اب اچھے عمل میں دیکھیے شادی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح کرنا میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے روگردانی کی فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو نکاح کرنے کے لائق نہ ہو، جو اپنی بیوی کا حق دینے کے لائق نہیں ہو، اس کی خواہشوں کو پوری کرنے کے لائق نہیں ہو، تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے منع بھی فرمایا ہے۔
اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے یا معاشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتجوز ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء. اے نوجوانوں شادی کرو اگر تم استطاعت رکھتے ہو، اور اگر استطاعت نہیں رکھتے ہو تو روزہ رکھو. فإن له وجاء کیونکہ وہ تمہاری نگاہوں کو نیچی کر دے گا. روزہ اور اگر استطاعت ہے آپ خواہشوں کو پوری کر سکتے ہیں، اس کی ضروریات کو پوری کر سکتے ہیں، اسے رہنے کا مکان دے سکتے ہیں، اس کے کھانے خرچے جوڑ سکتے ہیں، ساری چیزوں کو پوری کر سکتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ آپ نکاح کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع کہ آپ نکاح کرو جو تمہیں اور تمہیں اچھے معلوم ہو. تو حضرات محترم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے. تو اچھے عمل میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اگر اس کی تفسیر کرنے کے لیے بیٹھے تو یہ ساری چیزیں اچھے عمل میں آ جاتی ہیں. اب دیکھیے ہمارے معاشرے میں کیا ہے، آپ نے ابھی سنا تھا کہ شادی کر کے لڑکا آتا ہے اور کچھ دن کے بعد ترنت اپنے والدین سے کیا ہے ناراض ہو جاتا ہے اور اپنی بیوی کی باتوں پر عمل کرنے لگتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ اپنی بیوی کا حق ادا کریں، اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا کہ اپنے والدین کا بھی حق ادا کریں، بلکہ اس سے زیادہ اہمیت دے کے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ والدین سے آپ اس نے سلوک کریں جیسا کہ آپ نے سماعت کیا. اب دیکھیں لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اچھا ہو، ہمارا گھر اچھا ہو، تو آپ جب جائیں شادی کرنے کے لیے تو دیکھیں اس بات کو غور سے کہ وہ لڑکی جس سے ہم شادی کرنے والے اپنے لڑکوں کی وہ اچھی لڑکی ہے یا نہیں، اس کو دینی تعلیم حاصل ہے کہ نہیں، وہ اچھے عمل کرنے والی ہے کہ نہیں، وہ قرآن پڑھنے والی ہے کہ نہیں، وہ نماز پڑھنے والی ہے کہ نہیں. اگر آپ ایسی شریک حیات کو اپنے گھر میں لاتے ہیں تو آپ کے گھروں میں کیا ہے خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے. ایک واقعہ اس کے حوالے سے آپ کی سماعت کے حوالے کرتے ہیں کہ ایک شخص جب باہر جانے لگتا ہے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ ہم گھر سے باہر جاتے ہیں تو اپنے بیوی بال بچوں کو کیا کرتے ہیں نصیحت کرتے ہیں کہ تم ایسا کرنا، ایسا کرنا، ایسا کرنا، ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا. تو یہ شخص جب اپنے گھر سے باہر جاتا ہے تو اپنی شریک حیات کو یہ نصیحت کر دیتا ہے کہ میں تو جا رہا ہوں باہر کمانے کے لیے، لیکن تم اپنا قدم میرے گھر سے باہر نہ نکالنا، تم اپنا قدم اپنے گھر سے باہر نہ نکالنا. یہ وصیت کر کے وہ چلا جاتا ہے. اب چلا جاتا ہے لیکن کچھ دن کے بعد ہوتا کیا ہے کہ اس کے سسر کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اب اس کی بیوی آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کا یہ واقعہ، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے شریک حیات میرے شوہر باہر چلے گئے کمانے کے لیے اور مجھے وصیت کر گئے کہ تم اپنا قدم گھر سے باہر نہ نکالنا، لیکن میرے والد کی طبیعت خراب ہے، ان کی طبیعت علیل ہے، کیا میں ان سے ملاقات کے لیے جا سکتی ہوں؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے شوہر کی باتوں پر عمل کرو، تم اپنے شوہر کی وصیت پر عمل کرو. پھر ایک دن کے بعد پھر عریضہ پیش کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے والد کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ بستر مرگ پر ہے، آخری حالت ہے ان کی، کیا میں جا سکتی ہوں؟ پھر بھی آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، تم اپنے شوہر کی بات پر عمل کرو. الغرض مختصر یہ کہ وہ عورت نہیں جاتی ہے اور اس کے باپ کا انتقال ہو.
اس کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، لوگ اسے دفن کر دیتے ہیں، لیکن کسی نے خواب میں دیکھا کہ پروردگار عالم اسے جنت عطا فرما، کہہ دیجیے سبحان اللہ، اسے جنت عطا فرما دیا ہے۔ اس نے پوچھا کہ اے شخص، آپ کو جنت کیسے ملے؟ تو اس نے فرمایا کہ میری بیٹی اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے، اپنے شوہر کی فرما برداری کی ہے، اپنے شوہر کی باتوں پر عمل کی ہے، ان کی نصیحت پر عمل کی ہے۔ الغرض مختصراً یہ کہ حضرات محترم، اگر بیوی اپنے شوہر کی وصیت پر عمل کرے، ان کی باتوں پر عمل کرے، تو ان کے صدقے میں اس کے باپ کو پروردگار عالم جنت عطا فرما دے رہا ہے۔ تو جو خود عمل کرے گا وہ جنتی کیوں نہیں ہو سکتا؟ جو خود اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے، اپنے شوہر کو خوش رکھے، تو وہ عورت جنت کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ عورت جنتی کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو حضرات محترم، اگر جنتی عورتیں ہمارے گھروں میں آ جائے، اگر اخلاق والی عورتیں ہمارے گھروں میں آ جائے، اگر قرآن پڑھنے والی عورتیں ہمارے گھروں میں آ جائے، تو ہمارے گھروں میں برکتوں کا نزول کیوں نہیں ہو؟ تو حضرات محترم، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ سننے سے زیادہ عمل کریں، اور جب بھی جائیں تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہم جس لڑکے سے شادی کرنے جا رہے ہیں وہ کس ٹائپ کی ہے، وہ کیسی ہے، وہ کیسی ہے۔ اگر وہ بااخلاق ہے، وہ قرآن پڑھنے والی ہے، تو وہ کیا ہے؟ جنتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات پر بھرپور توجہ رکھیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دو تین شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے ہیں، مولا عزت فرما لیں۔